بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی امام مسجد کی بیٹی تھی اور امام صاحب نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت مجھے کہا تھا کہ اسے سانس کی بیماری ہے، کسی بھی صورت ڈاکٹر کے پاس مت لے کر جانا، یہ پردہ کرتی ہے۔ اب جب بھی بیوی کی طبیعت خراب ہوتی تو میں بھاگ کر امام صاحب کو بلا لاتا۔ ایک دن محلے والے مجھے کہنے لگے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے ایک طوائف خاندان کو اپنے گھر بلاتے ہوئے، دیکھو وہ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا کر کے آیا ہے۔ اور دوڑتا ہوا کمرے میں پہنچا تو بیوی کی حالت دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ وہ شادی کے نام سے جتنی نفرت مجھے تھی شاید کسی اور کو ہو۔ اب تو جو کوئی بھی میرے سامنے پیار، محبت، وفا اور شادی کا ذکر کرتا تو میں وہاں سے اٹھ کر ہی چلا جاتا، اور اگر ایسا نہ کرتا تو میرا دل چاہتا کہ میں اس شادی نام کے لفظ پر اتنا بولوں کہ اگلے بندے کو بھی میری طرح اس لفظ سے نفرت ہو جائے۔ میرے دوست، احباب اور خاندان والے میری حالت خوب سمجھتے تھے، اور ان میں سے اکثر تو میری حالت کا لطف اٹھاتی تھیں اور جان بوجھ کر مجھے پریشان کرنے کے لیے مجھے شادی کے لیے کہتے تھے، جبکہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی جو حقیقی معنوں میں میرے لیے فکر مند ہوتے تھے، اور ان کو میرا احساس تھا۔ انہی دوستوں میں میرا ایک دوست ریان احمد تھا۔ ریان خوب سمجھتا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے اور میں کیوں شادی کے نام سے خوف کھاتا ہوں اور نفرت کرتا ہوں، اس لیے کبھی بھی اس نے مجھ سے اس موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ مگر اب وہ بھی کہتا تھا کہ تم سچ سمجھ لو، تمہارے ماں باپ بھی وفات پا چکے ہیں، تو تم کب تک اکیلے رہو گے؟ تمہیں ایک خیال رکھنے والی بیوی کی شاید ضرورت ہے۔ آخرکار سب کے اصرار پر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اب آپ جس سے کہیں گے، جس لڑکی کا انتخاب کریں گے، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا دوست ریان کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ تیری پسند کیسی ہونی چاہیے، جیسا تو نیک اور شریف ہے تجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے، تو فکر مت کر، میں تیرے لیے بہت جلد ایسی لڑکی کا رشتہ لے کر آؤں گا۔ ایک ہفتے کے بعد ریان نے مجھے اپنے گھر بلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے اپنے منہ بولی بہن بنا رکھی ہے اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے تیری شادی کر دوں تاکہ اس بیچاری کو بھی سہارا مل جائے، تمہاری بے رنگ زندگی میں بھی رونق آ جائے۔ ہاں، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور کہا کہ جیسے تمہاری مرضی تم ویسے ہی کرو۔ کہنے لگا میں نے اسے بھی بلا لیا ہے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لو اور بات کر لو۔ میں چائے پی رہا تھا جب میں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی، کوئی کمرے میں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں نظریں اس کی طرف اٹھاتا اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا، وہ جو کوئی بھی تھا وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے حیرت سے ریان کو دیکھا اور اس نے مجھ پر وہ کہنے لگا کہ میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے چہرے پر معذرت کے آثار تھے۔ کہنے لگا کہ یار مجھے معاف کر دو، میں نے اس سے پوچھے بغیر اور بتائے بغیر تم سے بات کر لی تھی اور اس کو بتایا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بارے میں مجھے یہی بتایا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن ابھی جب میں نے اس سے رشتے کی بات کی تو کہنے لگی کہ میرا ایک شوہر بھی ہے جو دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گیا ہے اور میں ہمیشہ اس کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس انجان لڑکی کی عزت میرے دل میں بڑھ گئی کہ کتنی اچھی لڑکی ہے جو اپنے شوہر کی وفادار ہو کر رہنا چاہتی ہے۔ کہاں ملتی ہیں ایسی لڑکیاں؟ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ جب وہ اپنے شوہر کی ہی وفادار بن کر رہنا چاہتی ہے تو تم بھی اسے زبردستی قائل کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میرا کیا ہے، مجھے تو کوئی اور بھی رشتہ مل جائے گا۔ ریان کی یہ منہ بولی بہن اس کے گھر میں ہی رہتی تھی، کیونکہ گھر میں اس کی ماں اور بابیاں بھی رہتی تھیں، اور میرا بچپن سے ہی ریان کے گھر میں آنا جانا تھا۔ ہاں، بیچ کے 5 سے 6 سال ہم دونوں کے درمیان رابطہ نہیں رہا، لیکن اب دوبارہ سے رابطہ استوار ہو گیا تھا، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اب میں اس کے گھر آ جایا کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ریان سے ملنے اس کے گھر گیا تو اچانک ہی اس کی منہ بولی بہن سے ٹکرا گیا، اور اس سے پہلے میں اس کا چہرہ دیکھتا اس نے جلدی سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ یہ دیکھ کر بے اختیار مجھے کسی کی یاد آ گئی، اور جب میں نے اس کی آنکھوں سے میں دیکھا تو مجھے لگا کہ ایک دم سے جیسے گردش کائنات ہی تھم گئی ہو۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور ایک دم سے اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔
یہ سب بالکل اچانک اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی میرے منہ سے بے اختیار نکلا، تم 4 سال کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر اپنی بیوی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا تھا، اور گزر وقت ایک دم سے فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ میری شروع سے ہی آرزو تھی کہ میں کسی نیک اور شریف لڑکی سے شادی کروں، کیونکہ میں خود بھی ایک باکردار لڑکا تھا اور اپنے لیے بھی ایک ایسی ہی لڑکی چاہتا تھا جو ہر لحاظ سے میرے قابل ہو۔ اگرچہ میرے خاندان میں کئی لڑکیاں ایسی تھیں جو میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھیں، مگر میں نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مجھے اس قسم کی لڑکیاں پسند نہیں تھیں جو مردوں کو توجہ دیں۔ میری ماں نے بھی کئی بار مجھے کہا تھا کہ یوں تم میرے رشتہ داروں میں سے کسی لڑکی سے شادی کر لو یا پھر اپنے باپ کے رشتہ داروں میں سے، لیکن جس قسم کی لڑکی میں چاہتا تھا اس قسم کی لڑکی تو میرے پورے خاندان میں ہی نہیں تھی۔ تو میں نے اپنے ماں باپ کو صاف منع کر دیا اور کہا کہ خاندان سے باہر میرے لیے کوئی اچھی اور نیک سیرت لڑکی تلاش کریں، جس کے آنے سے میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ خاندان کی کئی لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، کیونکہ میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور میرا مستقبل بہت ہی اچھا اور روشن تھا۔ اسی وجہ سے ہی ہر لڑکی چاہتی تھی کہ اس کی شادی مجھ سے ہو جائے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے، لیکن مجھے اپنے خاندان کی لڑکیوں کی عادتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں تھیں جو یوں لڑکوں کو توجہ دیں اور ان کے آگے پیچھے گھومیں، بلکہ مجھے تو ایسی لڑکیاں پسند تھیں کہ جو مردوں سے تعلق نہ بنائیں اور ان سے فاصلے پر رہیں۔ جو کوئی بھی میری خواہش سنتا وہ ہنس پڑتا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی بات کرنا گویا اپنا ہی مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ اس لیے سب مجھے کہتے تھے کہ تم اپنی سوچ بدل لو، تمہیں آج کے زمانے میں اتنی نیک شریف لڑکی کوئی بھی نہیں ملے گی۔ یوں انہی باتوں کے دوران پورا 1 سال گزر گیا اور میرے ماں باپ کو میرے معیار کے مطابق لڑکی نہ مل سکی، اور میں نے بھی پختہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک مجھے میری مطلوبہ لڑکی نہیں ملے گی میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ میرے ملازم نے مجھے آ کر بتایا کہ ایک غریب آدمی مدد کے لیے آیا ہے۔ میں نے اندر بلایا تو میں احتراماً کھڑا ہو گیا، کیونکہ حلیے سے ہی امام مسجد لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تو کہنے لگا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے کا کافی جذبہ رکھتے ہیں، اسی سلسلے میں میں حاضر ہوا ہوں۔ میری بیٹی کی شادی قریب ہے اور میرے پاس اس کی شادی پر خرچ کے لیے اخراجات نہیں ہیں۔ میں نے مولوی صاحب کی بات سن کر اپنے دراز سے کچھ رقم نکالی اور ان کی طرف بڑھا دی۔ وہ انکار کرتے ہوئے بولے، نہیں، میں آپ سے پیسے نہیں مانگنے آیا، بلکہ میں آپ سے نوکری مانگنے آیا ہوں، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے۔ آپ کے اتنے سارے کاروبار ہیں، اتنا بڑا دفتر ہے، تو 2 مہینے کے لیے میری بیٹی کو یہاں کسی نوکری پر ہی رکھ لیں تاکہ اس کی تنخواہ سے ہم اس کی شادی کے اخراجات کا بندوبست کر سکیں۔ مولوی صاحب کے لیے میرے دل میں احترام اور بڑھ گیا کہ وہ کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے مدد لینے کے بجائے اپنی عزت نفس کو ترجیح دی ہے، اور اب میں ان کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ اگرچہ میرے دفتر میں بالکل بھی کسی نئے ورکر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیا کریں گے، میں کوئی نہ کوئی کام ان کے لائق نکال لوں گا۔ اگلے دن جب مولوی صاحب کی بیٹی آئی تو مجھ سمیت دفتر میں ہر کوئی حیران رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی مکمل پردے میں تھی۔ اس نے عبایا پہنا تھا اور سر پر حجاب کی صورت میں نقاب کر رکھا تھا، جس سے صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ میں اس سے بہت ہی متاثر ہوا تو 2 دنوں میں ہی اس لڑکی نے میرا اعتبار جیت لیا، کیونکہ وہ ایک ایماندار، اپنے کام میں محبت کرنے والی لڑکی تھی، اور میں نے کبھی اسے کسی کے ساتھ فضول گفتگو کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھیں، اور ایک بار تو جب میں نے اس کے دفتر کے سامنے سے گزرا تو اسے ظہر کی نماز پڑھتے دیکھ کر میرا دل تھم سا گیا تھا۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ وہ ظہر اور عصر کی نماز بھی پڑھتی ہے، اور یہ جان کر اس کی میرے دل میں مزید قدر اور منزلت بڑھ گئی تھی۔ سوچنے لگا کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس سے اس لڑکی کی شادی ہونے جا رہی ہے، اور اس کی تو دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ کاش مجھے بھی اسی طرح کی کوئی لڑکی مل جاتی۔ ایسے ہی تو لڑکی اپنے لیے چاہتا تھا، لیکن قسمت کی بات تھی کہ اگر ایسی لڑکی مجھ سے ٹکرائی بھی تو وہ پہلے ہی کسی اور کی امانت تھی۔
اس کا نام مدیحہ تھا اور دفتر میں کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے باقی لڑکیوں کی طرح نام سے بلا سکے۔ سبھی لوگ اس سے ہی بہت عزت سے بات کرتے تھے، لیکن اسے سب میں اس کا ہی کمال تھا کہ وہ اپنی حد میں رہتی تھی اور دوسروں کو خود سے فری ہونے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ میں نے بھی آج تک مدیحہ کے کام کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی تھی، اور اس کا بھی یہی حال تھا، جبکہ اس سے بہت پہلے میرے دفتر میں جتنی بہت بھی لڑکیاں تھیں وہ سبھی مجھے پر ڈورے ڈالنے کی کوشش ضرور کرتی تھیں، لیکن اس نے کبھی نظر اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے 2 مہینے مکمل ہونے والے تھے اور میرا دل یہ سوچ کر اداس ہو رہا تھا کہ آپ بہت جلد وہ چلی جائے گی، اور جب میں نے اس کی تنخواہ دینے کے لیے اسے بلوایا تو وہ کہنے لگی کہ کیا میں اپنی جاب مزید جاری رکھ سکتی ہوں؟ تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ آپ کی تو شادی ہونے والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری شادی ٹوٹ گئی۔ میں نے حیرانی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگی کہ یہ میرے پردے کی وجہ سے ان لوگوں کا میرا پردہ کرنا پسند نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ پہلے تو یہ سن کر مجھے بہت ہی دکھ ہوا کہ کتنے کم ظرف لوگ تھے جنہوں نے اس جیسی لڑکی کو کھو دیا، لیکن پھر مجھے خوشی ہوئی کہ اب ہو سکتا ہے کہ قدرت میرے لیے راہ ہموار کر رہی ہو، اور میں نے اپنے گھر میں بات کی تو میری توقع کے عین مطابق میرے ماں باپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ پھر اگلے دن میں نے مدیحہ سے یہ بات کی کہ اگر میں کہوں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ میرا جواب یہی ہوگا کہ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے وہ میرے ماں باپ سے کریں، کیونکہ جو ان کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی۔ مجھے اس سے اسی قسم کے جواب کی توقع تھی۔ میں نے امام صاحب سے بات کی تو وہ تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، میری خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر میری بیٹی کی شادی آپ سے ہو جائے۔ باقی کے معاملات بہت تیزی سے طے ہوئے اور میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ میری بارات کا دن بھی آن پہنچا ہے۔ نکاح کے وقت بھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اب میں اسے بعد میں ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ رخصتی کے وقت امام صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کریے، تو کہنے لگے کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میری بیٹی پردہ کرتی ہے، لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسے سانس کی بیماری ہے۔ کبھی کبھی اس کو سانس نہیں آتا، تو آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ اسے کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جائیے گا، بلکہ آپ مجھے بلا لیجئے گا، میں آ کر دم کر دیا کروں گا، پاس ہی تو گھر ہے، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں تھی، اسی لیے میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ میں پریشان نہ ہوں، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں نے تو اسے اپنے کمرے میں ہی جا کر دیکھا تھا اور مجھے اپنی انتخابات پر فخر ہوا، کیونکہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت بھی تھی، اور مجھے تو لگا کہ دنیا بھر کی نعمتیں مجھے دنیا میں ہی مل گئی ہیں۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ لوگ پہلے کہاں رہتے تھے، یہاں انہیں رہتے کتنی دیر ہو گئی ہے، ان کا خاندانی حسب و نسب کیا ہے، مجھے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دنیا والے کیا باتیں کریں گے کہ میری بیوی پر ہر وقت پردے میں رہتی ہے، کسی کو بھی اپنی شکل نہیں دکھاتی۔ میرے لیے یہ باتیں معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ مجھے تو میری پسند کے مطابق لڑکی جو مل گئی تھی۔ میرے ماں باپ بھی خوش تھے، کیونکہ ان کی بھی بہت ہی خدمت کرتی تھی، اور میری اماں ابا کو بھی اس کے پردہ کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اچانک سے ہی اس کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی اور وہ زور زور سے سانس لینے لگی، تو میں گھبرا گیا اور کہا کہ میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ ڈاکٹر کو نہیں، میرے ابا کو بلا لاؤ۔ اسی وقت مجھے اس کے باپ کی یاد آئی اور میں جلدی سے گاڑی لے کر اس کے باپ کو بلا لایا۔ امام صاحب نے آتے ہی مجھے کمرے سے باہر جانے کو کہا اور اپنی بیٹی کو دم کرنے لگا ہوں۔ 20 منٹ کے بعد جب امام صاحب کمرے سے باہر نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ اب اس کی حالت قدرے بہتر ہے، اور آپ کا بہت شکریہ داماد صاحب کہ آپ نے مجھے بلایا۔ اور میں نے کہا کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اسے یہ بیماری کب سے ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ اسے بچپن سے ہی ہے، اور جب بھی ایسی ہوتی ہے
تو میں دم کر دیتا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دم میں بھی شفا ہوتی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں تھا۔ سانس کی بیماری تھی تو اسے باقاعدہ ڈاکٹر کے علاج کروانا چاہیے تھا، اور اگلی بار جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر کو بلا لاتا ہوں، تو وہ منع کرنے لگی کہ میں پردے کا مسئلہ ہوگا، اور میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی لیڈی ڈاکٹر کو ہی بلا لاتا ہوں، تمہارا اچھے سے چیک اپ کر لے گی، اور اگر ہسپتال جانے کی بھی ضرورت پڑی تو کوئی بات نہیں، میں لیڈی سٹاف سے ہی تمہارا آمنا سامنا کرواؤں گا۔ لیکن مجھے بہت حیرانی تھی کہ جب اس نے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ میں ہرگز بھی کسی سے بھی علاج نہیں کراؤں گی، مجھے بس اپنے ہی دم کروانا چاہیے اور ان کو بلا لاؤ، تو مجھے مجبوری میں ہی اس کی بات ماننی پڑی۔ اب جب بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی تو میں بھاگ کر امام صاحب کو بلا لاتا تھا اور آ کر وہ دم کر دیتے تھے، اور یہ اب مہینے میں 2 سے 3 بار ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی اسے ہسپتال جانے کی بات کر دیتا تو وہ ڈاکٹر کو گھر بلانے کی بات کرتا تو وہ صاف منع کر دیتی، اور اب تو میرے ماں باپ بھی چڑھنے لگے تھے کہ یہ کیا چکر ہے، ہر مہینے میں 2 سے 3 بار اس کے باپ کو بھاگم بھاگ بلانا چاہ پڑتا ہے۔ اور ایک دن میں دفتر سے گھر واپس آیا تو اپنے گھر میں آگے رش لگا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ یہ لوگ میرے گھر کے آگے کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں، سب ٹھیک تو ہیں؟ میں جا کر جب اندر پاس پہنچا تو سب لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشی کرنے لگے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ ہم تو تمہیں بہت ہی نیک اور شریف سمجھتے تھے، لیکن تم نے تو پورے محلے کی ناک ہی کٹا دی ہے، ایک طوائف خاندان سے رشتہ جوڑ لیا۔ میں ان کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھا اور چلاتے ہوئے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہوش میں تو ہیں؟ میں نے ایک بہت ہی معزز اور قابل خاندان میں رشتہ جوڑا ہے، اور وہ امام مسجد ہے۔ تو سب محلے والے ہنسنے لگے اور کہنے لگے اتنا ہی وہ معذور ہے تو دیکھو ذرا وہ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا کر گیا ہے۔ اور میں بھاگتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا تو ایک طرف اماں ابا رو رہے تھے اور دوسری طرف میری بیوی زخمی حالت میں زمین پر پڑی تھی اور اس کے پیٹ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کا سر گود میں لیا اور چلاتے ہوئے کہا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، اور آپ لوگ ایسے کھڑے کیوں ہو دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر کو بلائیں جلدی سے۔ ماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ سب اس کے باپ نے ہی کیا ہے، ہمیں تو بتایا بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں، بس اس کے باپ کو آتے دیکھا، اور کچھ دیر کے بعد ان دونوں کے کمرے سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، اور جب تک تم تک پہنچتے وہ بھاگ چکا تھا، اور اس کا یہ حال تھا کہ ہم نے ایمبولینس کو فون کر دیا ہے اور وہ آتی ہی ہوگی۔ 1 منٹ کے بعد ہی ایمبولینس آ گئی اور میں اپنی بیوی کو سٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی لے آیا۔ اس وقت میرا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک باپ ہوتے ہوئے میں اپنی بیٹی کے ساتھ کون اس طرح کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے بھی نفرت کرتا ہے، اور باپ بھی وہ کہ جو امام مسجد ہو، اتنا نیک اور شریف ہو اور اپنی بیٹی سے بھی محبت کرتا ہو، تو وہ اپنی بیٹی کو اس طرح کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آخر کیا ایسی بات ہو گئی ہے کہ اس کو یہ سب کرنا پڑا ہے؟ میں نے پولیس میں اطلاع کر دی تھی، اور 2 گھنٹوں کے بعد پولیس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ آپ نے جس گھر کا پتہ دیا ہے وہاں پر اب کوئی بھی نہیں رہتا، وہ لوگ وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ میری بیوی کی حالت انتہائی تشویشناک تھی اور ڈاکٹر اسے بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ جس خدا کے دعا کریں گی تو وہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور وہ بچ جائے گا۔ میں ہرگز بھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی کو اس طرح سے برہمی کیوں قتل کرنے کی کوشش کی دی۔ دوسری طرف محلے والوں کے بھی یہی کہنے کا مقصد تھا کہ وہ ایک طوائف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کا جواب بھی بہت جلد مجھے مل گیا جب وہ پولیس نے تفتیش کے بعد بتایا کہ آپ کی بیوی کا تعلق ایک لوٹنے والے گروہ سے ہے، اور یہ سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اور آپ اپنے گھر میں سامان کا جائزہ وغیرہ لے لیں، لازمی طور پر آپ کے گھر سے بھی یہ کچھ نہ کچھ ضرور لوٹ چکے ہوں گے۔ اور جب میں نے اپنے گھر کی ساری چیزوں کا جائزہ لیا تو پولیس کی بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ میرے کمرے سے کافی جولری اور قیمتی چیزیں غائب تھیں، اور یہی حال سارے گھر کا تھا۔
میں کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ شکل سے اتنی معصوم اور بھولی بھالی دکھنے والی اور پارسائی کا دعویٰ کرنے والی لڑکی میری بیوی فراڈ بھی نکل سکتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب وہ ٹھیک ہوگی تو میں اس سے ضرور باز پرس کروں گا، لیکن ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ مر چکی ہے، اور آج 4 سال کے بعد اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ زندگی تھی۔ میرے ماں باپ نے اس وقت اس کا جنازہ گھر لانے کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہسپتال والوں کو کہو کہ اسے مردہ خانے میں ہی دے دیں۔ میں نے خود کو سمجھایا، لیکن وہ اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ لیکن حقیقت کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی بھی میرے دل سے نہیں گئی تھی، اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی دھوکے باز تھی، لیکن پھر بھی آج کل میرا دل اسی کے لیے دھڑکتا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے آ گئی۔ میں نے تو آپ کی زندگی سے خود کو 4 سال پہلے ہی نکال لیا تھا اور آپ کی نظروں میں خود کو مار دیا تھا تاکہ آپ سکون سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکیں۔ آپ کو تو پتہ چل گیا ہے کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور ہم نے اس مقصد کے تحت ہی آپ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو ایک نیک لڑکی چاہیے تو میں نے بھی ویسا ہی حلیہ اپنا لیا۔ لیکن آپ سے شادی کے بعد میں بدلنے لگی اور مجھے احساس ہونے لگا کہ جو کچھ ہم سب کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی نیک اور شریف طبیعت مجھے بھی سدھرنے کی جانب راغب کرنے لگی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ابھی سب کو چھوڑ کر اپنی نئی سرے سے زندگی شروع کروں گی اور آپ کو سب بتا دوں گی، اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، ورنہ آپ کو چھوڑ دوں گی۔ لیکن اب میں غلط راہ پر نہیں چلوں گی۔ اور جب یہ بھی سب بتانے کے لیے میں نے اپنے سوتیلے باپ کو بلوایا تو اس نے اپنا راز کھول جانے کے ڈر سے غصے میں آ کر مجھ پر ہی حملہ کر دیا اور فرار ہو گیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ نے دوسری شادی کر لی اور آپ اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں مر گئی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، اس لیے مجھے ڈاکٹر کی منت کرنی پڑی کہ وہ کہہ دیں کہ میں مر گئی ہوں، کیونکہ میں ساری زندگی آپ کے نام کے سہارے ہی گزارنا چاہتی تھی۔ میں تو پہلے ہی اس کو معاف کر چکا تھا، اس نے بھی بہت ہی بڑی سزا کاٹ لی تھی، اور اسی لیے میں نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ تم بھی سب کچھ بھول جاؤ اور میں بھی بھول جاؤں، ہم دونوں نئے سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ساتھ میں موجود گھنٹی پر کلک ضرور کریں، اس سے ایسی ہماری تمام سٹوریز سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ شکریہ۔